دہنت کیا ہے؟ ترک الدین لاصلاح الدنیا. کیا؟ ترک الدین لاصلاح الدنیا. بیٹری لے کے پھرو کو بندہ لبو جندے وچ گل نہ ہوے. یہ سارے بچے جڑے اسی دتے نے ادھر وہ کس واسطے نے؟ اصلاح دنیا تے دین چھڈیا ہے. ایک ہی ہے اندر نا کی ہے؟ اچھی بول. مداہنت ایک ہی ہے. اس تو بعد کی کرے؟ وضو کرنا ہے. ایک کنیاں شیاں آ گئی چار بول کیڑیاں نے؟ شتیمہ، نفاق، تملق، مداہنت. پانچویں چیز مدارات. کیا؟ مدارات. مدارات. فہیا بذل الدنیا. اے مدارات چنگی چیز ہے. مدارات باقی چار گناہ نے. مدارات یہ دنیا خرچ کرنی، اور مدارات سے ہے حسن معاشرت اور نرمی اصلاح دین کے لیے یا دنیا کے لیے یا دونوں کے لیے اکٹھی. اور یہ مباح ہے. یہ اور بسا اوقات یہ مستحب کے درجے تک چلی جاتی ہے. جی کون؟ مدارات، جنہوں نے خاطر تواضع. اچھا جی، اے اسی کا ہر گناہ کے بعد بھی کیا کرے وہ؟ وضو کرے. اور شعر کبھی کے پڑھنے کے بعد بھی کیا کرے؟ وضو کرے. کس کے بعد؟ شعر کبھی پڑھنے کے بعد. اچھا وضو جڑا ہے نا بھی کی کرے گا؟ اس لیے کہ وضو کفارہ بنتا ہے ذنوب صغائر کا، صغیر گناہوں کا. جی بھی کوئی گندا شعر پڑھیا ستے تو جس بندے دا کام ہی سارا دن گند پڑھنا تے گند سننا، ان دا کیا شعر ہے جی. اور نماز سے باہر کہکا کے بعد، نماز دے وچ تک کہکا ہوئے تو کیا ہوئے نا؟ وضو ٹوٹ جاندہ ہے. نماز سے ٹوٹ دی ہے، وضو ٹوٹ جاندہ ہے. نماز سے باہر اگر کہکا لگاؤ تو یہ ناقض وضو نہیں، لیکن اس کے بعد وضو کرنا مندوب ہے. اس لیے کہ یہ کہکا صورتاً حدث ہے. صورتاً حدث ہے. نماز میں چندہ تو کی سی ہے تو چونکہ صورتاً یہ بھی حدث ہے تو لہٰذا جس لئے زور دا ہسو تو بعد کی کرو؟ وضو کرو. وضو کرو. اور میت کو غسل دینے کے بعد اور میت کو اٹھانے کے بعد، میت کو اس نے غسل دیا ہے تو فارغ ہوا ہے تو کیا کرے؟ وضو کرے. میت کی چارپائی میت کو اٹھایا ہے تو پھر بھی بعد بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو من غسالہ، جو غسل دے میت کو پس چاہیے کہ غسل کرے، اور جو اٹھائے میت کو پس چاہیے کہ وضو کرے. یہ ابو داؤد شریف، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن حبان، طبرانی، امام بخاری نے تاریخ میں، امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اتنے حدیثوں میں، کتابوں میں یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. اچھا جی، اب اس پر شرح یہ جو فرمایا من غسل میتن، اس میں نظر ہے کیونکہ یہ بات دلالت کرتی اس پر کہ مندوب مغسل کے لیے غسل ہے نہ کہ وضو ہے. اسی تو کی مسئلے پڑھ دے پے ہاں، وضو کرنا اس کام تو بعد حدیث پاک نال کی ثابت ہے؟ میت نو غسل دے تو کی کرے؟ غسل کرے. غسل کرے. او مغسل کون ہو گیا؟ کرنے والا. کرنے والا مغسل، باب تفیل یا بھلا بھی.
غسالہ جس نے غسل دیا کیا تو مغسل غسل دینے والا شکر ہے نہ کہ وضو۔ اسی کے ساتھ تصریح کی علامہ حلبی نے شرح کبیر علی المنیا میں قالہ السید کہ وہ کیا کرے، اس کے لیے غسل مندوب ہے، جس نے کیا کیا میت کو غسل دیا ہے۔ ومن حملہ سونے فرمایا فلیتوضأ، جس نے میت کو اٹھایا وہ کیا کرے، کرے اسی کو لیا امام احمد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے واجب کیا ہے کیونکہ امر کا سیگا ہے نا، انہوں نے یہاں سے وجوب ثابت کیا ہے۔ پس مندوب ہے وضو واسطے نکلنے کے خلاف سے اور واسطے عمل کرنے کے حدیث پر، جس نے کیا کیا میت کو آیا بات کیا کرے، وضو کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز دا وقت جس لئے ہوئے تو کی کرے، وضو ہوئے نا پہلوں تو پھر وضو کرے، نما اے مستحب ہے، جے بے وضو ہے پھر تو فرض ہے بلا تیجے، اس لیے کہ یہ اکمل ہے نماز کی شان کے لیے کہ نئی تیاری ہو گئی، نماز واسطے نویں تیاری کی تھی، اور بس اتنی شرح کو نہیں۔ اور غسل جنابت سے پہلے، جنابت دا غسل کرنا ہے تو اس تو پہلے وضو کرنا کی ہے، یعنی سنت ہے، با وجہ وارد ہونے سنت کے اس کے ساتھ، با وجہ وارد ہونا سنت لکھے ہے قبل غسل الجنابت، جزمی بات ہے کہ عورت حیض سے پاک ہوئی، حیض کا غسل ہے، نفاس کا غسل ہے، یہ بھی جنابت کی طرح ہی ہیں جی، تو ان سب غسلوں سے پہلے وضو سنت ہے۔ اور مسئلہ جی، اور جنبی کے لیے کھانا کھانے کے ارادے کے وقت اور پینے کے ارادے کے وقت اور سونے کے ارادے کے وقت کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، کیڑا وضو، مندوب وضو تو یہ کرنا ہے لیکن بھی درجہ کی اس دا مندوب بے مستحب ہے بھئی، جی بھی جنبی بندہ ہے، کچھ کھانا چاہتا ہے، جی پینا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے تو کی کر لوے، وضو کر لو۔ اور وتی کی طرف لوٹنے کے واسطے بیوی سے ایک مرتبہ قربت کیا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ قربت کرنا چاہتا ہے تو کیا کر لوے، درمیان میں وضو کر لوے، یہ مستحب ہے۔ ہن شرح دیکھو، وَلِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ عَقْلٍ، اما الوضوء بہر الوضوء، دو جماعوں کے درمیان ایک باری قربت کی تھی دوبارہ کرنا چاہتا ہے، اس کے درمیان وضو، اور سونے کے وقت یہ وکری وکری بیان کرن گے ساری شیاں، پس مراد اس سے ایک ہوندا وضو شرعی، وہ جڑا پورا وضو ہے، ایک ہوندا وضو لغوی، ہاتھ منہ دھو لینا، کرولی کر لینی، انہوں آندے نے وضو لغوی۔ ہن یہ جڑا اینا کماں واسطے وضو ہے، کیڑا وضو ہے، لغوی مراد ہے کہ شرعی، شرعی مراد، بہرحال وضو دو جماعوں کے درمیان اور سونے کے وقت، پس مراد اس سے وضو شرعی ہے، جی ہاں پورا وضو۔ جی امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی و احمد اور جمہور رضی اللہ عنہ کے قول میں، جیسا کہ شرح بخاری بدر الدین عینی کی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، باوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا اس کو امام بخاری نے حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالتا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام فرمائیں، حالانکہ سرکار جنبی ہوتے تو سرکار استنجا فرماتے، غسل فرجہ، اور وضو فرماتے للصلاۃ، نماز والا وضو، جی کیڑا نماز والا وضو، تو چونکہ سرکار سوئے ہیں جی جنابت کی حالت میں، لہذا مسئلہ بن گیا ہے اگر کوئی بندہ جنابت کی حالت میں سونا چاہے صبح تک تو اس کو اجازت ہے، لیکن یہ نہیں بھی صبح بھی ہو جائے ڈنگر پیا ہومی جی۔ اچھا جی، اور یہ بخاری شریف کی روایت شرح اس کی، وال احمد و مسلم والاربع، باقی 4 کتاباں، اور ابن حبان اور امام حاکم اور بہقی سنن کبریٰ میں، انہاں وچ اے حدیث ہے کہ سونیا فرمایا جب آئے تمہارا ایک اپنی بیوی کے پاس پھر ارادہ کرے یہ کہ لوٹے تو پس چاہیے کہ وضو کرے ان کے درمیان، وضو کرنا تاکید ہے، وضو کرنا مطلب ہے کہ نماز والا وضو۔ زیادہ کیا ہے ابن حبان نے ومن بعدہ، وَفَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعُودِ، سونے فرمایا یہ دوبارہ قربت کے لیے زیادہ خوشی دے گا جب وضو کر کے استنجا کر کے دوبارہ قربت کرے گا، تو جو میں گندی حالت میں چل سو چل لیتے وچوں پھر نکلے گوج۔ اور فرمائے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے مستحب دونوں کے درمیان، انہوں نے کہا کہ دونوں قربتوں کے درمیان وضو مستحب نہیں ہے، اور ان کے لیے اس پر دلائل ہیں، حمل کیے گئے بیان جواز پر جمع کرنے کے لیے روایات کے درمیان۔ انہوں نے کہا جو وضو والی حدیثیں ان سے بیان جواز ثابت ہے، کیونکہ وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ وضو کے بغیر بھی ثابت ہے۔ جی سنی بات، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور غضب کے وقت غصہ آ جائے تو بعد کے کرے، اچھا شرح رہ گئی تھوڑی یار۔ اور چلے امام طحاوی اس بات پر کہ امر بالوضو فی کل من معاودۃ الاہل والنوم منسوخ، امام طحاوی نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں حکم ہے کہ دوبارہ بیوی کے پاس جاؤ تو وضو کرو، سونا ہو تو وضو کرو، وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں منسوخ ہیں کیونکہ دوسری حدیثیں بعد میں آ گئی ہیں، وہ جتنے پورا باب ہے اتنے موجود نہیں وہ حدیثاں دوسریاں بھی۔ اچھا جی یہ تو گل سی پہلی، ہن دوسرا او کھانے پینے دے وقت وضو، او کیڑا وضو ہے؟ اور بہرحال وضو کھانے کے ارادے کے وقت یا پینے کے ارادے کے وقت، پس مراد اس کے ساتھ لغوی ہے، ہاتھ دھونے تے ککولی، ککولی آندے ہو کلولی، کرولی کرنی، اے مراد ہے، اے وضو لغوی ہے، اے لغوی ہے۔ باوجہ اس حدیث کے روایت کی امام طحاوی و ابو داود و ابن ماجہ نے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ کھائیں اور حالانکہ اب جنبی ہوتے تو سرکار دھو لیتے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ جی اے سونے دین بنانا سے نا، سونے خشک تو بھی بناتے نہیں سننا ہے، سونے کی کرنا ہے دین بنانا ہے سننا، تو لہذا بھی جس لئے جنابت دی حالت میں کھانا پہ جاوے تو سونے ہاتھ دھو کے تے کھاتا ہے۔ یہ ہن کدے جنبی بندہ
ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਤੇ ਪੀਰ ਆਖਣ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਦ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪੱਖਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟੋਫਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਟੋਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਿਹਦੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ जुनबी सा ਤੇ गुस्ल करना से। फरमाया मुसलमान को कोई शय नजस नहीं करती। तो सोहना ने पता से हाथ पकड़िया नहीं जी जी केड़ी हालत विच जनाब नाल लै गए सरकार भी हुण कैफियत ने इन्हां नाल कुतबीयत नहीं फर्क पैंदा ना शेख उल हदीस होने ते फर्क पैंदा भी जे जुब्बा पाया फिर शेख उल हदीस जे बीबी कोल सुता होवे ते फिर की कोई चबल हुंदा नौज़ बिल्लाह गल करने वाली को अच्छा जी। اور غضب کے لیے اس لیے کہ وضو ٹھنڈا کرتا ہے غضب کو۔ اچھا وہی پڑھتے پہ بادشاہ اور کی پڑھتے پہ تعدوے کالا فی شر المشکات وعلیہ جمہور العلماء۔ جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ وضو لغوی ہے۔ خانیہ میں یہ ہے جنبی جب ارادہ کرے یہ کہ کھائے یا پیے تو مستحب ہے اس کے لیے یہ کہ دھوئے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے منہ کو۔ کنوں؟ اور اگر چھوڑ دیا اس نے تو لا باسا بھی کوئی حرج نہیں۔ جنبی دا جھوٹا پاک ایک پلیت ہے اور خزانہ تو الاکمل کے لفظ ہیں۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو لا یضرہ لا جدو لا یضرہ ہوئے تو ایک بندے نے پتہ ہے جنبی ہاتھ نہیں دھوتے روٹی کھاندا پہ تو مفتی صاحب نو کی چاہیے بھی 10 کافراں دا کٹھا فتویٰ لا دین نہیں بھی 10 واری کافر ہو گئے۔ بزرگ فرماندے لا یضرہ۔ اور منیت المصلی میں ہے جب ارادہ کرے جنبی کھانے کا اور پینے کا تو مناسب ہے اس کے لیے یہ کہ دھوئے اپنے ہاتھ اور اپنا منہ پھر کھائے یا پیے، اس لیے کہ یہ بات پیدا کرتی ہے فقر کو، یعنی اس لیے کہ کھانا اور پینا بغیر ما ذوکرہ کون ہے؟ ہاتھ دھونے تو کروڑی کرنی، یہ سبب ہے فقر کا۔ قالہ ابن امیر حاج۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور غضب کے لیے غصہ چڑھے تو کی کرے؟ اس لیے کہ وضو ٹھنڈا کرتا ہے غصے کو۔ کس کو؟ او ویکھو وَلِغَضَبٍ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ویکھو کتنی حدیثاں بھی روزانہ وچ پڑھ دے کہ کوئی نہ اللہ بے شک سونے فرمایا کہ بے شک غضب اے غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور بے شک شیطان پیدا کیا گیا آگ سے، اور محض بجھائی جاتی آگ پانی کے ساتھ۔ انج وضاحت کی تھی سونے، لہذا فرمایا پس جب تمہارے کسی ایک کو غصہ آئے تو چاہیے کہ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ رواہ الامام احمد و ابو داود فی الادب۔ حدیث حضرت عطیہ راوی ہے۔ یعنی اگر ہو متودع، کیا ہو؟ یعنی اگرچہ پہلے وضو ہوئے مولوی جی غصہ چڑھ جائے تو پھر بھی کی کرے؟ مستحب ہے۔ بس اگر سخت ہو گیا غضب، غصہ اور چڑھتا پیا تو نودب لہ الغسل قالہ فی مواہب القدیر، تو کی کر لوے؟ غسل کر لوے۔
قالہ فی مواہب القدیر، یہ مواہب القدیر شرح جامع صغیر کی فائد بن مبارک ابیاری مصری ازری حنفی 1016 میں ان کا وصال ہے، حوالہ ہدیت العارفین کا، جس کتاب وچوں گل کٹی۔ واپس چلو۔ اور قرآن کی قرات کے لیے مس قرآن کرنا ہوئے تو پھر وضو فرض ہے، مس کے بغیر تلاوت کرنی ہے تو وضو نہیں، تو وضو کرنا کی ہے، مندوب ہے۔ مندوب ہے۔ اور حدیث کی قرات کے لیے اور حدیث کی روایت کے لیے تعظیم کرتے ہوئے دونوں کے شرافت کی، جی، اور علم شرعی کی، علم شرعی کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور اذان دینے کے لیے، اور اقامت پڑھنے کے لیے، اور خطبہ پڑھنے کے لیے، اگرچہ نکاح کا خطبہ ہو تو بے وضو ہوئے تو وضو کرنا کی ہے، مندوب ہے۔ یعنی اذان بے وضو انج نہیں بھی ہوئی کوئی نہیں، یا اقامت ہوئی کوئی نہیں، یا خطبہ ہویا ہی کوئی نہیں، وضو تو بغیر ہی ہو جاندے نے، تو وضو کر کے کر دینے کی نے مستحب نے۔ تو ان کاموں کے کرنے کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ او بے خدرو او با قرات حدیث کی، ایک ایک قرات حدیث ایک ایک روایت حدیث کی ہے، قرات حدیث اور روایت حدیث انہاں چ فرق ہے، جڑا فرق کردے پہ میں نہیں پہندا فرق ہے، جڑا لکھے ہیں پڑھو۔ قرات حدیث وہ متعارفات الآن، یعنی تکلم اس پر جو حدیث میں ہے، فقہ سے کہ اس میں فقی مسئلے کون سے ہیں، اس میں غریب لفظ کون سے ہیں، ان کے معنی دیکھیں لغت میں، مشکل کون سے ہیں، اور اختلاف کیا ہے، لغت کیا ہے، اعراب کیا ہے، اس طرح حدیث کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ قرات حدیث۔ قرات حدیث یہ ہے۔ اور روایت حدیث وہ صرف ذکر کرنا اسناد اور متن کو، روایت حدیث یہ ہے کہ سند پڑھنی، سند پڑھ کے اس کا متن پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت حدیث۔ اور اس کو سمجھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرات حدیث۔ قرات حدیث۔ یہ فرق بابے نے کیتا ہے جی۔ تو ایسا غریباں تو کوئی دسنا جڑا کتاباں لکھے تا تو کھول کے بیٹھے ہیں تھوڑے سامنے، جی جی۔ واپس چلو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جدو مدینہ شریف سونے دی بارگاہ چ حاضری دینی معاجہ شریف تے وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب ہے۔ تعظیم کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ کی اور آپ کی مسجد کے دخول کے لیے بھی وضو مستحب ہے، جی۔ اتنے لفظ نہیں لکھا وزیارت قبر النبی، کی لکھا ہے؟ زیارت النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بول چاہ چکوال موڑ جا کے پھر گئے، کی لکھا ہے؟ ہاں، اتو نیت کر کے جائی دی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت کر کے جائی دے، جی۔ اچھا جی۔ اور وقوف بے عرفہ کے لیے، وقوف عرفہ کے لیے 9 ذوالحجہ نو زوال شمس تو غروب آفتاب تک اے وقوف عرفہ ہے، جی، تو اس وقت باوضو ہونا کی ہے، مستحب ہے۔ مکان کی شرافت کے لیے، کیونکہ حج دا بڑا فرض ہوئی ہے کیڑا؟ وقوف عرفہ۔ 9 ذوالحجہ نو سورج دے ڈھلنے تو لے کے ڈبنے تک یہ بڑا فرض ہے، کندہ؟ حج دا۔ حج۔ اے رہ گیا تو سارا حج رہ گیا، جی اے ہو گیا ہے نا تو باقی سارا حج جڑا ہے نا دم دیتیاں پورا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے حدیث ہے بھی سونے فرمایا
حج العرفہ بے حج جڑا ہے نا عرفہ دا وقوف ہے. یہ مکان کی شرافت کس کے لیے مکان کی شرافت کی. دوسرا باوجہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق باوجہ اللہ تعالیٰ کے فخر کرنے کے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہیں عرفات میں. اللہ فرماتا ہے فرشتے ویکھو میرے بندے تپے ساڑھے سامنے سروں ننگے روندے پہ جے تسی آندے سے خون ریزیاں کرن گے اور ویکھو روندے پہ نے او روندے پہ نے. اور شرف المکانین کی او وکھرا کو جی بس اتنے شرح کو نہیں. اور صفا مروہ کے درمیان ساج کے لیے وضو کیا ہے طواف واسطے پیچھے وکھرا سی مسئلہ وہ آ گیا جی یاد ہے نا. تو صفا مروہ دی ساج جڑی ہے نا وضو تو بغیر ہو جاندی ہے لیکن اس واسطے وضو کرنا مستحب ہے. ایشا بس او تے بھئی ایک ہی ہے بابا جا ادا کرنے عبادت کے کتے عبادت ہے کی ساج حج عمر دا حصہ ہے. دوسرا اور مکانین کی شرافت کی وجہ سے مکانین کون نہیں صفات مروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا. اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اور گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کی مطلوب ہے. آگے چلو باوجہ قول کے وضو کے ساتھ اس سے کیونکہ بعض ائمہ جو ہے نا ان کا قول ہے وہ کہتے ہیں اٹھ دا گوشت کھا کے وضو کرنا ضروری ہے جی. تے واسطے نکلنے کے خلاف سے واسطے اور تھلے لکھا ہے للقول بالوضوء منہ ہوا قول الامام احمد انہوں نے نزدیک وضو ضروری ہے کی کر کے اٹھدا ساڑھے نزدیک کو جڑی حدیث ہے نا جن میں ذکر ہے اتنے مراد ہے بس وضو لغوی لینے ہیں بھی کروڑی کرے کیونکہ اٹھتے گوشت دسومت ہے تو جو وڈے سن ریشے جائے تو ادھر منہ صاف ہو جائے گا ہر شاید کھان دے اپنی اچھان ہوتی ہے جی جی. اور اسی لیے تعمیم کی ہے مصنف نے اس کی پس فرمایا اور واسطے نکلنے کے خلاف سے سارے علماء سے جن دے وچ ایک ہو جا کم انفیاں دے نزدیک تے وضو ٹھیک ہے لیکن بعضیاں دے نزدیک وضو ٹوٹ گیا ہے اس خلاف کو نکلنے واسطے بھی وضو کرنا کی ہے مندوب ہے مستحب ہے کی ہے مستحب ہے. ان دی مثال دیں دینی جیسا کہ جب مس کیا اس نے عورت کو کیا کیا مس کی اس عورت کو عورت کو یا فرجہا نہیں ہے گا فرجہو اے مس ذکر ہے اپنی ہتھیلی کے باطن کے ساتھ شفافے آندے نے ننگا ہاتھ لگ جائے نا اپنی اگلی شرمگاہ نوں تے وضو ٹوٹ جاندا ہے اندرلے پاسے ہاتھ لگے تو بھی ایویں عورت نو مس کیتا تے پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تے اے ہن وضو کرنا کیوں مستحب ہے ساڈے نزدیک تاکہ ہو جائے عبادت عبد مولوی کلیم کی صحیح بالاتفاق اس پر واسطے بچانے کے اپنے دین کو تاکہ یہ نہ ہوئے کہ شفافے آکڑے بے وضو ٹوپی رکھ دے اے بھئی اے جڑن عورتاں ہاتھ لینے ول وضو ہی کو نہیں کرے نا جتے اے بے وضو نمازاں پڑھنے نا اس واسطے اپنے دین دی حفاظت بھی ضروری ہے. اے ہن سمجھ ککھ بھی نہیں ہے مولی فضیل بھئی جتھے علماء دا اختلاف ہوئے نا اوتھے او صورت اختیار کرنی کہ ساریاں کولوں بچ جاؤ اے مندوب جے اے خام خواہ پھڈے والے پاسے نہ بڑھیا او دے گیا جدے سارے آکھڑ بھی ٹھیک ہو گیا او سارے ہن دی ٹیم نہیں بزرگاں دی گل کر رہے ہیں فقہاء دی. بابا جی فرماندے نے اسی طرح جمع کیا گیا ہے جمع کیے گئے ہیں
اگرچہ ذکر کیے گئے بعض ان کے سنت کی صفت کے ساتھ اپنے مقام پر، کچھ وضو سنت نے کچھ مستحب نے، سارے کٹھے کیتے نے واسطے فائدہ تامہ کے لیے، تاکہ سارے کٹھے کر کے دس دئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ میں نے اس طرح کی ہے۔ اور دیکھو بل الخروج من خلاف سائر العلماء، ظاہر اس کا اگرچہ وہ اربع کے علاوہ باقی بھی ہوں، پیچھے بابے اور بھی ہیں جنہاں دے فتوے نے، تو کوشش کرے ایک دن چما فقہ دے مطابق عمل ہو جائے بھی او بھی انج دا کوشش کرے بھی کسی دے خلاف بھی نہ ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی بابے ہیں انہاں دے بھی مطابق ہو جائے۔ اچھا جی، جیسا کہ جب مس کرے عورت کو، اے ذرا سنیا جی، جیڑی عورت نو ہاتھ لایا انہیں تے ان دا وضو ٹوٹیا شفافے دے نزدیک، او ہے کہ وہ مشتہات ہووے، کی ہووے؟ وہ 17-18 سالاں تو شروع ہوندا ہے کم، چھوٹی بچی نہیں، تے وہ محرمہ نہ ہووے، محرمہ غیر محرم ہووے تے مشتہات ہووے، کی ہووے؟ غیر محرم اور مستعد وچ بی بی داخل انہاں دے، اینو ہاتھ لایا انہیں تے شفافے دے نزدیک کی ہو جاندہ ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاندہ ہے، سمجھی جے؟ کیونکہ محرم کو مس کرنا، بھئی اماں دا ہاتھ چومے پیر چومے نے جی، اندے نال وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا جی، سمجھ آئیے جی؟ پھپھی ماسی دے ہاتھ پیر چومے نے تے وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا جی۔ اور غیر مشتہات 2-3 سال دی بچی ہے، انہوں جڑا نا ہاتھ لگ گیا تے اندے نال وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں توڑے گا بالاتفاق، استبران لدین ہی، یعنی طلب کرنے کے لیے اپنے دین کی برات، قول بالفساد سے، کس سے؟ قول بالفساد، بالفساد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وضو کے نواقض کے بیان میں، بھائی وضو ٹوٹ بھی جاندہ ہے، اے نہیں بھی پکا ہی ہو جاندہ ہے، لکڑ دا چاڑ دیتا ہوتے، وضو ٹوٹ بھی ٹوٹدا کیویں او چیزاں دس دے جی۔ فصل دا معنی دس دے نے، فصل دا کہ فصل ایک طائفہ ہوتا ہے مسائل کا، متغیر ہوتے احکام ان کے بنسبت ان مسائل کے جو ان سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی فصل کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کچھ مسائل آ رہے ہیں، یہ پہلے مسائل کے علاوہ ہیں، تاں واسطے فصل لے آندے نا، ورنہ تے پوری کتاب اکٹھی لکھی جاننا، وہ بھی جڑی فصلاں بناندے نے مطلب ہوندا ہے بھی ایس مضمون دے مسئلے مک گئے، ہن اے شروع ہون لگے نے، ہن پہلے جڑے مسئلے نے وضو تروڑنے والے نہیں سن جی، وضو کرنے والے سن، ہن تروڑنے والے شروع نے جی۔ توڑ دیتے ہیں وضو کو 12 چیزیں، کتنی؟ 12 چیزیں۔ اے جڑا ہے نا ین کو دو مشتاق نقض کھولو، تو نقض دا تانوں معنی دس دینے، بے نقض کی ہوندا ہے، پیچھے بھی تو 3 باری پڑھے ہے۔ نقض کی جب اضافت کی جائے جسموں کی طرف، جیسے نقض الحائط، تو اب مراد ہے اس کے ساتھ اس کی تالیف کا ابطال جی۔ کاندھ ٹوٹ گئی کی مطلب وضو ٹوٹ گیا سے؟ نہیں، ہاں، کاندھی ٹوٹی ہے، کی مطلب ٹوٹی ہے؟ بس ڈگ پئی اٹاں وکھریاں ہو گئی گوگو بھی ان دی جڑی تالیف، پہلے تو جوڑیاں نہیں سیمٹ نال، یہ تالیف ہے نا، تے ان دا نقض کی ہے بھئی؟ اے مطلب ہے جی۔ تو جدو جسماں وال نسبت ہوئے نا کندی، تو مطلب ہے وہ جویں دی شیز میز ٹوٹ گیا، کی مطلب لتاں وکھریاں، اتلی پھٹی وکھری ہو گئی، سننے ہیں، اے مطلب ہے۔ اور جب لفظ نقض کی اضافت ہو معانی کی طرف، کن کی طرف؟ معانی کی طرف۔ جی میں وضو ایک معنی ہے نا، بیکھنے تو کوئی نہیں، ہن تسی بیٹھے ہو نظر آ رہے ہیں نا وضو ہے نہیں، تھلو پولی جی واہ کٹو پتہ لگ جاتا ہے، تو متھے تے لکھا جاتا ہے ہن کم گڑبڑ ہو گئے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوندا جی۔
تو جب اضافت کی جائے معنی کی طرف جیسا کہ وضو، تو مراد نقص سے نکالنا کس کا؟ شے کو مطلوب کے قائم کرنے سے شے کے ساتھ معنی، او میرا معنی والنے، یعنی جب نسبت کی جائے نا نقص کی کس کی طرف؟ معنی کی طرف، تو مطلب ہوتا ہے کہ اس شے نال جیڑا پہلے کم کر سکتے سو ہن نہیں جے کر سکتے، جی جیڑا پہلے کام کر سکتے اب نہیں کر سکتے. مثلا نقض وضو دا مطلب اے وے جیڑا پہلو کم کر سکتے سو کی نماز پڑھنی، قرآن پاک نو ہاتھ لانا، اے نقض تو بعد اون کم ٹھیک نہیں، او کام ٹھیک نہیں، اے مطلب ہے وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ ہاتھ منہ اوویں نظر آوندے پے نے. جی جی بے ایک بندہ پرلے پاس بہ کے ہولی ہولی 10 واری واہ کر دے پتہ لگ جاندا وضو ٹوٹ گیا ہوندا، نہیں چہرے تو کی پتہ لگتا ہے. جی چلو جی اے جی مطلب سنیں جی. اور نواقض جمع ہے او متن چاہے جی او پیچھے عنوان چ نواقض جمع ہے ناقضات ان کی، جویں زوارب زاربت ان کی. تو وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 12 چیزیں. منہا ان 12 میں سے وہ شے جو نکلے سبیلین میں سے، جو نکلے سبیلین میں سے، آ جڑے تھلے والے پاسے 2 راہ نے، انہاں وچ کوئی شے بھی نکلے تے کی ہو جاندا ہے؟ ناقص وضو ہے، اور وضو ٹوٹ جاندا ہے. کی ہوندا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ تھوڑی سی ہو، اگرچہ تھوڑی سی ہو. کلا. اچھا جی اے اگلی شرمگاہ قبل ہے تے پچھلی دوبر ہے، تے انہاں نو سبیل کیوں آکھے؟ انہاں نو سبیل کیوں آتے؟ سبیلین با وجہ ہونے اس ہر ایک کے راستہ واسطے نکلنے والے کے. وہ اندروں جڑی شے نکلدی راہ ہی ہوئی نہیں، تے جس راہ تے کو ٹرے انہوں سبیل ہی آکھی دے کے. چلو جی اچھا جی پھر یہ کہ جو کچھ نکلے اگلی پچھلی شرمگاہ چوں برابر ہے کہ محتاط ہو، بولو براز، اور غیر اس کا، جیسے کہ کیڑا اور کنکری وغیرہ نکل آئی تو چونکہ بھی نجاست ہو کے آئی ہے تو لہٰذا اندر نال کی ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا. مگر اچھا جی ایک شے، مگر قبل کی ہوا، مگر قبل سے مراد مرد کی اگلی شرمگاہ اور عورت کی اگلی شرمگاہ، ذکر اور فرج. مرد اور عورت کو اگلی شرمگاہ سے ہوا آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. اصح میں، کس میں؟ اصح میں. اصح یہی ہے، اس کا مطلب اختلاف ہے. اچھا یہ بھی ہوا نہیں ہے، یہ کی ہے؟ اس لیے کہ وہ اختلاج ہے، ہوا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اختلاج ہوا نہیں. اختلاج کا مطلب ہوتا ہے بھی وہ اندر والے جڑی نالی ہے نا ان دا آپس وچ ٹکرانا، اس کو پتہ لگتا بھی شاید ہوا نکلی ہے، الگ ہوندی نہیں ہو. اور اگر وہ ہوا بھی ہو تو نہیں نجاست اس میں نہیں. ایشا بس. اچھا جی تے جڑا ہے نا ایک جملہ ہو. اچھا اور پچھلی جی اگلی ہوا نہیں نہ وضو توڑ دی، پھر پچھلی کیوں توڑ دی؟ پچھلی ہوا تے اوندا کی قصور ہے؟ اور ہوا دوبر کی توڑنے والی ہے کہہ کو بس باب گزرنے اس ہوا کے نجاست پر. وہ جڑی پچھوں آندی پئی ہے نا وہ تو میدے کولوں ٹری ہے تے آندراں وچ گندگی ہے، وہ گندگی دے نالوں جفے پا کے نکلی ہے، اس واسطے اے ٹوٹ گیا وضو. نہ کہ عین اس کا، اس لیے کہ عین ہوا کا پاک ہے. خود جڑی ہوا نکلی نا تھلوں وہ نجس نہیں ہے، بلکہ اس کا گزرنا جو ہے اس وجہ یہ ہوا پاک ہے، یہ نجاست کو گزر کے آئی ہے تاں وضو ٹوٹا ہے. یہ خود پاک ہے. دی دلیل کی ہے؟ دلیل یہ ہے پس نہیں نجس کرے گی یہ ہوا
مبتل کپڑے کو آما کے نزدیک مولوی را ہوا کڈی پورے محلے چ آواز گئی پاں دی تے ستھن سی گلی تے اون دے وچوں ماری چھال ہوا نے باہر تے ستھن پلیت نہیں ہو گئی ستھن پلیت کا نہ دیسی پلیت نہ ہونا ہے دلیل ہے کہ ہوا خود نجس نہیں نہیں ہے ہوا نجس نہیں ہے سمجھ لگی گل دی جی چلو جی اچھا کسی اور دی مثال تو پھر ٹھیک ہے تو جی آخو مولانا صاحب تو کوئی پریشانی نہیں مولانا صاحب نے کونی ہوا آؤں کونی اچھا ٹھیک ہے اچھا جی اگوں وکھرا جے مسئلہ انہوں پھر پڑھ دیں تو اے پچھلے اگر شرح پڑھ لئیے توجہ جی علماء کرام او بمانا او فصل بمانا فاصل یا مفصول یا ذو فصل یہ معنی کتنے لفظ فصل ہے نا ان دے معنی دسنے مبتدا ہے یا خبر ہے طائفۃ من المسائل یعنی مطلقاً یعنی مطلقاً کوئی بھی مسائل ہو ناو کے صرف کسی کے جی اس کے لیے فصل ہوتی ہے جی لیکن کہتے ہیں کہ مقید کرنا اس کا مسائل کا شرح میں امداد الفتاح میں فقہیہ کے ساتھ یعنی طائفہ ہے مسائل فقہیہ کا یہ مقام کی خصوصیت کی وجہ سے ابھی کتاب فقہ دی سی تا کیا کہ اس فصل میں مسائل کا ایک حصہ ہے مسائل فقہیہ کس کا چونکہ کتاب فقہ دی سی ورنہ فصل کا مطلب ہوتا ہے مسائل کا ایک حصہ جو ما قبل سے جدا ہے اچھا جی اور زیادہ کیا ہے غیر مترجمت بکتاب ولا باب خیر اچھا جی بکتاب نہ ہو باب نہ ہو بفصل النقض کی ان دو معنی کیتے نے نا کہ کوئی نہیں کیتے اون دس دے نے حقیقی معنی کیڑا ہے تو مجازی معنی کیڑا ہے بھی تازی تازی حقیقت مجاز دی باس چھڑی بیٹھن علماء کرام پس وہ نقض حقیقت ہے اول معنی میں اور جسمہ وال نسبت ہوئے مجاز ہے ثانی معنی میں تے مجاز واسطے تعلق چاہیدہ تعلق کیے جامع الابطال وہ بھی خراب ہویا تے اے بھی خراب ہویا بعض نے کہا نہیں حقیقت مجاز نہیں ہے لفظ نقض کی وضع دونوں معنوں کے لیے اور مشترک ہے مشترک یہ کیا ہے مشترک ہے یہ قالہ السید اور اصل اس کا علامہ اتقانی نے بیان کی ہے علامہ اتقانی امیر کاتب بن امیر عمر ابو حنیفہ فارابی الاتقانی یہ مشہد میں مدرس رہے ہیں واللہ تدریسہ مشہد الامام بظاہر بغداد قال ابن حبیب یہ مذہب ابی حنیفہ میں کان رأسا بارئن فی الفقہ واللغت العربیہ 858 وچ اے فوت ہوئے جے انہاں ہور بھی بڑی کتاباں لکھی ہیں علامہ کیڑے اتقانی سبحان اللہ بابے جنہاں تعارف پڑھو بندہ حل جاندہ ہے کڈے بڑے بابے زیادہ تر کام جو ہے اس یہ تو ہوں جانے جڑا پتہ لگا بھی کام تو کچھ اور رہ گئے سن پہلے وہ کرنے نے جے زندہ رہے تو پھر دین پڑھ لواں گا تو جے ٹر گیا تو چلو پھر کھلے سے اچھا جی عن اقامت المطلوب بہا تے مطلوب من الوضو کی شے سی نماز دا جائز ہونا اور اس کے مثل قرآن پاک کو ہاتھ لگانا تے نقض وضو کا کی معنی بنیا بے ہونے کم نہیں ہو سکتے اچھا جی ان میں سے وہ ہے جو نکلے سبیلین سے کن سے اے بابیری ایک تحقیق کر دینے جڑی تہاڈی سمجھ چکو نہیں ہونی ما خارجا وہ جو نکلے وہ جو نکلے جڑا اندروں آ رہے ہیں وہ خارج وہ جڑا بال ڈگدا پہ تے پچھو شے پہ ڈگدی وہ کی ہے خارج اوندا آنا اے خروج ہے
جی ਇਹ خروج ہے ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ خروج ہے ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ ਉੱਥੇ مدخول ہے دخول ہے جی فائدہ دیا ہے اس بات کا کہ ناقض وہ نکلنے والا ہے نہ کہ اس کا نکلنا ناقض وضو نہیں بلکہ نکلنے والے ہیں کون او بڑا چھوٹا پیشاب آپ یہ جڑا آپ ہے نا یہ ناقض وضو ایندا نکلنا یہ ناقض نہیں بلکہ اس کا خود نکلنا خود نکل واجہ خود ہے آپ جی وہ جڑی گندگی ہے نا انہیں وضو تروڑیا ہے ایندا نکلنا انہیں نہیں وضو تروڑیا بلکہ خود انہیں وضو توڑے ہیں سمجھے پے ہو اس لیے کہ ضد مؤثر ہوتی ہے اپنی ضد کے اٹھانے میں محض خروج تو علت ہے وصف کے تحقق کے لیے وہ وصف جو کہ نجاست ہے ذات خارج کے لیے اور شرط ہے ضد کے عمل میں اس کی ضد میں نہ کہ وہ خود عامل ہے اس لیے کہ نہیں موصوف کیا گیا طہارت کے ساتھ نہ نجاست کے ساتھ خروج انہوں نہ طہارت نال موصوف کر سکتے ہیں تے نہ نجاست نہ اور بیماریوں نجاست و شے جڑی نکلی ہے اوندا نکلنا جڑا فعل ہے نکلنا یہ تو معنی ہے جی کہ کوئی نہیں جی ایک ہی ہے مانا ہے معنی ہے جی اس کو طہارت اور نجاست کے ساتھ نہیں موصوف کر سکتے جی کیونکہ یہ معنی ہے معنی سے مصدرہ ساریاں کی نے معنی نے نہ نظر کوئی شے نہیں ہوتی اور نقض کی اضافت کرنی اس کی طرف کدھر خارج کی طرف یہ خروج کی طرف یہ اضافت ہے علت العلت کی طرف اور اولا ہے حکم کی اضافت نفس علت کی طرف کی مطلب وضو کا ناقض ہے خارج وضو کا ناقص ہے خارج اور گندگی او وضو تروڑ دی نہ کہ اس کا نکل جا اچھا جی او سے نا ہوا او اگلی وَإِنْ كَانَ رِيحًا لَا نَجَاسَةَ فِيهِ علامہ تحتاوی فرماندے نے بابا جی کھڑے تھے پھر عبارت اگاں پیشہ ہو گئی ہے اولا یہ ہے کہ یوں فرماتے اگرچہ ہے وہ ہوا پس نہیں پیدا ہونے والی نجاست سے وہ جو آگے سے نکلی اگرچہ ہے وہ بھی ہوا ہی ہے لیکن وہ نجاست سے پیدا ہونے والی نہیں ہے نہیں ہے اس لیے کہ فائدہ دیتا ہے اپنے مفہوم کے ساتھ کہ دوبر کی ہوا نجس ہے حالانکہ اس طرح نہیں جیسے آگے آ رہا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ تھے آنکھیں نا اور متن دیکھو نا بھی اگرچہ وہ ہوا ہے اگلی لیکن اس میں نجاست کوئی نہیں ہے تو پھر پچھلی جڑی پھر نجاست ہوگی حالانکہ آگے آپ ہی آنکھیں بھی اس کا عین کیا ہے لینا ہے نا طاہر اس واسطے وہ عبارت ٹکراندی بھی تاں واسطے آکھیا کہ ایسی کی بھی اگرچہ یہ ہوا ہے لیکن یہ نجاست سے ہو کر نہیں آئی یہ نجاست سے ہو کر نہیں ہے اے نہیں کہ پچھو مسانے بچو گزر کے دگا نکلی ہے نہ مسانے تو اگاں جڑی نالی ہے نا عورت دی نالی پیشاب والی مرد دی نالی پیشاب والی اے اون دے وچ ہوا ہے تو اوتھے تو گندگی کوئی نہیں کہ ہے وہ پیشاب تے پیشاب مسانے وچ لیکن آندرا وچ تے گندگی ٹردی پی تھلے ہولی ہولی اون دے وچوں ہوا ہو کے اگے آندی ہے جی اچھا جی سنیا جی اور احتمال ہے کہ مراد ہو لا نجاست فی کا یعنی قبل میں نجاست قبل سے مراد مرد کی اگلی شرمگاہ عورت کی نجاست نہیں ہے کہ گزرے اس پر ہوا اس کی حتیٰ کہ ہو جائے ناقض اور وہ ہے کہ فائدہ دیتی اس کا کلام اس کے بعد اچھا جی فلا تنجسو مبتل ثیاب اندنے ہوا نکلے نا تے بندہ کہ میں استنجا کرن چلیا تے کی ہے
بول جان بھی نکلتی ہو نظر نہیں آتا. یہ بدعت ہے. بدعت کا مطلب ہے کہ دین کے خلاف ہے. ہوا تو نہیں استنجے کری دے. ہوں واپس چلو ایک جملہ پورا کر لیں اگلے تک بیان کو دو تک. اچھا جی. پس توڑ دیتی ہے مفدات کی ہوا احتیاطاً. جیڑی عورت ہے نا مفدات پیچھے پڑھایا سی کہ جس کا اگلا پچھلا رستہ درمیان سے وہ جو پردہ پھٹ گیا تو ایک ہو گیا, اس کی اگر ہوا نکلے نا اگلی جانب سے تو یہ سمجھ آئی ہے جی. کیونکہ اتنے وہ دیکھو نا شرح کہ جملہ رہے گا بعد پڑھ دیں. اولا واؤ تھی یا جو ہے نا فا نہیں تھی واؤ تھی اور تاکہ گل کھل جاندی, کیونکہ فات ہوندی ماں قبل تے متفرق کری دے. او دا مطلب ہوندا ہے وکھرے وکھرے مسئلے تے وکھرا مسئلہ ہے. یہ ماں قبل تے متفرق نہیں کہ مراد اس کے ساتھ وہ عورت ہے کہ مل گیا اس کے بول کا راستہ اور اس کے غائط کا راستہ جی, برخلاف اس عورت کے کہ مل گیا اس کے بول کا مسلک اور اس کی وتی کا مسلک راستہ, پس نئی نقض ہوا کے ساتھ جو نکلی ہے اس کے اگلے حصے سے صحیح پر اور مختص ہے اولا. خیر بکری گل اے دیکھو جتوں پیدا ہوئے ہو نا اے رستہ سیدھا جا رہا ہے ریمدانی تک جن دے وچ اسی تشریف فرما سا تے اس شرمگاہ وچ تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے عورت دا وکھرا رستہ ہے جڑا مسانے وال جا رہا ہے. جیڑا مسان جدو عورت نو بھی پیشاب دی نالی لاندے نے نا تو ریمدانی وچ نہیں جا کے لاندے, او ان دی شرمگاہ تے نال وکھرا علیحدہ وچ جتھوں پیشاب آ رہا ہے سمجھیں پیشاب مسانے چوں ہوندا ہے تے ریمدانی مسانہ نہیں, اتنے بچے پیدا ہوندے نے تے اے اگلی شرمگاہ دے وچ رستہ علیحدہ ہے جیڑا او جڑا نا جن دے وچ کی ہوندا ہے پیشاب مسانے وچ ہوندا ہے. او دسدے نے کہ وڈے پیشاب دا تے چھوٹے پیشاب دا رستہ ایک ہو جائے تو ہن تے اگلی ہوا عورت دی وضو توڑے گی, لیکن اگر اس کی قبل کے اندر اس چھوٹے پیشاب کا رستہ اور دوسرا ایک ہو جائے اب اگلی ہوا وضو نہیں توڑے گی. سمجھ گئے اے نما ایک مسئلہ ہے جی جی جی. اچھا جی آندے نے تھے اور دو مسئلے بھی ہے جی. جس عورت دا اگلا پچھلا رستہ مل جائے ان دے بارے سنو دو حکم اور نے. ایک ان کا یہ ہے کہ یہ عورت نہیں حلال ہوگی اس کے لیے جس نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں ثانی کی وتی کے ساتھ جب تک حاملہ نہ ہو. ویسے عورت انہوں 3 طلاق ملن دوسرے جگہ بیاہ کر کے ایک باری وتی ہو جائے نا تو پھر عدت گزر جائے پہلے واسطے حلال ہے. یہ عورت حلال نہیں ہوئے گی کہ اگر جن دی بیوی سی نا انہیں کی کیتا 3 طلاقاں دے دیتی ہے تے انہیں دوسری جگہ شادی کیتی مرد نے قربت کیتی اے اندے واسطے حلال نہیں ہوئے گی. ہاں اے ان دی قربت نال حاملہ ہوئے کی ہوئے پھر بچہ جمے پھر حلال ہوئے گی. ہن تسلی ہوئے گی کہ واقعی قربت اگلی شرمگاہ چ ہوئی ہے چونکہ حاملہ جو ہو گئی ہے جی. او دیکھو با وجہ اعتمال وتی کے دوبر میں چونکہ راستہ ایک ہو گیا ہے تو دخول کے بعد اس کی شرمگاہ اس کی پچھلی شرمگاہ میں چلی جائے تب اس سے تو عورت حلال نہیں ہوتی جی. اچھا دوسرا مسئلہ اور ہندی ثانی حرمت و جماعہا کہ جس عورت کا اگلا پچھلا رستہ ایک ہو جائے اس کے ساتھ جماع کرنا خامند کے لیے کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے, مگر یہ کہ ممکن ہو اس کو وتی قبل میں بغیر تعدی کے کہ پچھلی شرمگاہ کی طرف نہ شرمگاہ جائے اس کی صرف اگلی شرمگاہ میں رہے تو اب وتی جائز ہے. اگر اشتباہ پڑ جائے تو چونکہ لواطت تو حرام ہے تب یہ لواطت نہیں کر سکتا جی. بات سمجھیے اے شاباش جی. اور ہندیہ میں ہے محیط سے شمار کرنا نواقض سے گرنا اس شے کا اوپر سے. بعض علماء نے فرمایا شاید کہ باوجہ نہ خالی ہونے اس کے خارج کے نکلنے سے غالباً اور وہ نہیں شعور کرتی. اور جڑی ہوائیں بھی انہیں بیان کیتی ہے. اور خنسا ایک ہوندا ہے خنسا مشکل نہ خنسا غیر مشکل خنسا غیر مشکل
فرج دوسری اس کی مثل زخم کے ہوتی ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ خنسا کون؟ خسرا غیر مشکل ہوتا ہے بھی وہ وضاحت ہو گئی ہے بھی ایک ہی ہے، تو اس کی جو دوسری فرج ہے نا وہ مثل زخم کے ہے کہ ایک تو بڑے پیشاب دی جگہ ہے نا، اگر اگلی جانب کو دو سوراخ ہو جائیں تو پھر وہ ایک جو ہے وہ زخم کی طرح ایک ہی سوراخ ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ اور مشکل جو ہے نا خنسا مشکل کہ جس کا مذکر مؤنث ہونا ظاہر نہیں ہوا، مشکل توڑ دے گا اس کا تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا صرف ظاہر ہونے کے ساتھ من کلن، جس رستے تو میں کوئی شے ظاہر ہوگی گی نا اوندا کی ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو ٹوٹ جائے گا۔ واپس چلو۔ اچھا جی مسئلہ نمبر اور خروج، اے بھی گندگی اندروں کتھے پہنچے تے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گندگی اندروں کتنے پہنچے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خروج متحقق ہو جاتا ہے طریق ظاہر ہونے کے ساتھ مخرج کے سر پر، مخرج کے پچھلا پیشاب بھی ایویں او وقت سامنے آ گیا ہے تو کی ہو گیا؟ اسی طرح چھوٹا پیشاب بھی جس لئے او جڑا سوراخ ہے اندے سر دے اتے آ گیا سامنے تو کی ہو گیا؟ اگرچہ کلفے تک ہو صحیح پر کلفا جڑا سنتی نہیں بیٹھا تو اندہ چمڑا آگے چڑھیا ہے تے اندروں پیشاب نکل کے اتھوں تک پہنچ گیا تے وضو اندہ توڑے اجے اندے وچوں باہر ظاہر نہیں ہویا، لیکن چونکہ سوراخ چوں نکلا ہے تو لہذا وضو ٹوٹ گیا۔ جی سمجھی گل؟ اے منع کر لو پھر اگلا پڑھیے سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وضو کے اوصاف کے بیان میں وضو تین قسم پر ہے۔ اول فرض ہے بے وضو پر نماز کے لیے، اگرچہ ہو نماز نفل، اور صلاۃ جنازہ کے لیے، اور سجدہ تلاوت کے لیے، اور مس قرآن کے لیے، اگرچہ ایک آیت ہو، اور ثانی واجب ہے طواف بالکعبہ کے لیے، اور تیسرا مندوب ہے طہارت پر سونے کے لیے، اور جب جاگے نوم سے پھر بھی وضو کرنا کی ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، اور وضو پر مداومت کے لیے جدوں میں ٹوٹے تو وضو کر لوے مستحب ہے، اور وضو کے لیے وضو پر اور غیبت کے بعد اور جھوٹ کے بعد اور چغلی کے بعد اور ہر گناہ کے بعد اور گندا شعر پڑھنے کے بعد اور خارج صلاۃ کہکے کے بعد، خارج صلاۃ دی قید کیوں لے بے نماز بچ اسے پھر تو نماز وضو ٹوٹ گیا کے، اور میت کے غسل کے بعد اور میت کو اٹھانے کے بعد اور ہر نماز کے وقت کے لیے اور جنابت کے غسل سے پہلے اور جنبی کے لیے کھانے اور پینے اور سونے کے وقت اور وتی کے لیے، وتی سے مراد دوبارہ وتی، اور غضب کے وقت لام وقتی، غضب کے لیے نہیں غصہ چڑھانے واسطے وضو کرنا ہے، غضب کے وقت وضو کرنا ہے۔ سنیا جی محمد الحام تعلیلیہ بنا دے، غصہ چڑھانے واسطے نہیں وضو کرنا، غصہ لانے واسطے کرنا ہے۔
اور قرات قرآن کے لیے اور قرات قرآن کے لیے اور قرات حدیث کے لیے اور حدیث کی روایت کے لیے حدیث کی روایت کے لیے اور علم شرع کے پڑھنے پڑھانے کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے اور اذان کے لیے اور اقامت کے لیے کے لیے اور خطبے کے لیے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت اور عرفہ میں وقوف کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان ساج کے لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کھانے کے لیے نہیں کھانے کے بعد اور واسطے نکلنے کے علماء کے خلاف سے جیسا کہ جب مس کرے عورت کو